نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کی نعمت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نعمت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حرم میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ جب چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یا اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اگر اس کی بیوی بچے ہیں وہ اس سے کیسے ملتا ہوگا۔ سونے کی حالت میں کمبل یا رضائی نیچے ہو گئی تو یہ کمبل یا رضائی اپنے اوپر کیسے لیتا ہوگا، اور پانی کا گلاس تو لے ہی نہیں سکتا۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک عرب نے اس سے ملاقات کی۔ ایک عربی لوگ، ایک شخص نے جو عرب کا رہنے والا تھا اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد اس نے کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور پھر آیت پڑھی اور کہنے لگا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ اور بازو کتنی بڑی نعمت ہیں جو بن مانگے آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے فالج ہو گیا تو پاؤں کام نہیں کرتا، ہاتھ کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتی، ان نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک تقریب میں ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے۔ نعت پڑھنے کے دوران ان پر فالج ہوا اور ان کی زبان سخت ہو گئی، وہ بول ہی نہیں سکے۔ اسی طرح سانس کا آرام سے اندر جانا اور جسم سے باہر نکلنا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ہم نے ایک بندے کو تڑپتے دیکھا جس کا سانس اٹکا ہوا تھا، نہ اندر جاتا تھا نہ باہر آتا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید 1 منٹ میں اس کی جان نکل جائے گی۔ خیال آیا اللہ، یا اللہ، جب چاہے جس وقت چاہے آپ اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے سکتے ہیں، اور آپ کتنے مہربان ہیں کہ ہم جیسے بے قدروں کو آپ نے لاتعداد نعمت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچیں، غور کریں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہم لوگوں کو دے رکھی ہیں، مگر پھر بھی ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ ہم سے پھر بھی ان نعمتوں کو نہیں چھینتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نعمت دیے جا رہا ہے، مگر ہم اللہ کی ناشکری میں گھسے جا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری میں گھسے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں، اللہ کو یاد کرنے میں مصروف نہیں۔ ہم کسی چیز کے اندر لگے ہوئے نہیں ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو میرے پیارو، میرے عزیزو، اس سے پتہ لگتا ہے تو پھر ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کے استعمال کرنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی کسی بھی نعمت کا استعمال کریں۔ ارے سوچو، غور کرو، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں سانس دی، بغیر مانگے آنکھ دی، بغیر مانگے ناک دی، بغیر مانگے کان دیے۔ خود سوچو، غور کرو کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں ایک کان نہ دیتا اور ایک کان سننے کی طاقت نہ دیتا تو کیا کر لیتے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ نہ آپ کے کان لا سکتا تھا، نہ آپ کو سننے کی طاقت دے سکتا تھا۔ اور اسی طرح کہ اگر اللہ آپ کو آنکھ نہ دیتا تو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنٹسٹ آپ کو دیکھنے کی طاقت دے سکتا تھا، نہ آپ کو آنکھ دے سکتا تھا۔ سوچو، غور کرو، اور نعمتیں تو اللہ کی بہت بہت بڑی ہیں۔ اللہ چاہے تو دماغ کو پلٹ دے، دماغ کو پھیر دے، پاگل بنا دے، مجنون بنا دے۔ جب ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی، ہم جب کسی کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ شخص ہمیں اس کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ اگر ہم کسی کے متعلق برا کر رہے ہیں، اگر وہ ہم پر احسان کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کے لیے برا کر رہے ہیں تو کیا وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی ذات کو دیکھو، کیا وہ اپنی نعمتیں ہم پر پھر بھی لٹایا جا رہا ہے، نچھاور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزو، کیا ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔